लड़की को भी इस्लाम ने हक दिया है कि लड़की कह सकती है कि मुझे लड़का पसंद नहीं है, और जिस लड़के को लड़की नापसंद कर दे उसके बाप को भी ये हक नहीं है कि बालिग लड़की का ज़बरदस्ती निकाह करे। ये इस्लाम का हुस्न है। लेकिन अगर लड़का कह दे मुझे लड़की पसंद नहीं है, तो हम दूसरी देखते हैं, तीसरी देखते हैं, चौथी देखते हैं, कई देख डालते हैं, क्योंकि लड़के ने कहा मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़की हिम्मत करके कह दे कि मुझे लड़का पसंद नहीं है, तो माँ उसको गाली देती है, बहनें उसको ताना देती है, भावजें उसको ताना देती है, तू इतनी बदतमीज़ है, बदमाश है, ऐसी है, वैसी है। और आज मुसलमानों का मजाक उड़ाया जाता है चैनलों पर, तलाक हो रही है, कसरत से तलाक हो रही है, ये कसरत से तलाक देने वाली कौम है। हालांकि अंदाज़ा करें हमारे अकाबिरीन ने कैसी ज़िंदगी गुजारी। कभी कभी ऐसा होता है, अल्लाह अकबर, क्या बात है, अल्लाह, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बीवी आपके मुवाफिक आपको ना मिले तबीयत के, और आप उस पर सब्र कर लें, तो अल्लाह ताला उस पर भी जन्नत देता है। एक बुज़ुर्ग से पूछा गया, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, कि आपका कौन सा अमल आपको बख्शवाएगा, आपका कौन सा अमल आपकी बख्शिश कराएगा, आपको कुछ पता है? उन्होंने कहा हाँ, एक अमल है मेरा, हदीसें लिखी, किताबें लिखी, तकरीरें की, वाज की, नसीहत की, बहुत कुछ किया, लेकिन फरमाते मेरा एक अमल है। कहा क्या अमल है? वो लोगों को बताते हैं कि मैं जवान था और शादी करने का इरादा नहीं था, निकाह करने का इरादा नहीं था। एक खातून मेरे पास बानकाब आई, बापर्दा आई और कहने लगी आपको अल्लाह का वास्ता देती हूँ, आप मेरे साथ शादी करें। जाहिर सी बात है, निकाह से पहले मर्द औरत को देख ले, औरत मर्द को देख ले, ये सुन्नत है। और निकाह के लिए देखना, एक नज़र देखना, इसकी इजाज़त भी है। तो ये भी हमारे यहाँ एक अजीब माहौल हो गया, आपके यहाँ क्या नहीं पता, लेकिन हमारे इलाके में है कि लड़की को 50 मरतबा लड़की दिखाई जाती है लड़के को, और लड़के से पूछते भी है कि तुझे लड़की पसंद है कि नहीं पसंद, लेकिन लड़की से कोई एक मरतबा झूठे मुंह भी नहीं पूछता कि तुझे लड़का पसंद भी है या नहीं। ये भी शादी के रिश्ते में जो रुकावटें बनती है, ये चीज़ है। ये बात याद रखना चाहिए कि जैसे लड़के को हक है हाँ या ना करने का, वैसे लड़की को भी इस्लाम ने हक दिया है कि लड़की कह सकती है कि मुझे लड़का पसंद नहीं है, और जिस लड़के को लड़की नापसंद कर दे उसके बाप को भी ये हक नहीं है कि बालिग लड़की का ज़बरदस्ती निकाह करे। ये इस्लाम का हुस्न है। लेकिन अगर लड़का कह दे मुझे लड़की पसंद नहीं है, तो हम दूसरी देखते हैं, तीसरी देखते हैं, चौथी देखते हैं, कई देख डालते हैं, क्योंकि लड़के ने कहा मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़की हिम्मत करके कह दे कि मुझे लड़का पसंद नहीं है, तो माँ उसको गाली देती है, बहनें उसको ताना देती है, भावजें उसको ताना देती है, तू इतनी बदतमीज़ है, बदमाश है, ऐसी है, वैसी है, और इस तरह तू निकम्मी है, और ख़ानदान की नाक कटा दिया तूने कि तू कहती कि मुझे लड़का पसंद नहीं। ये जहालत है। लड़की को ये हक है कि वो फैसला करे, बालिग लड़की, और वो अपने माँ बाप से कहे कि मुझे लड़का पसंद है या नहीं पसंद है। आपको हैरत होगी, इतना खूबसूरत शहज़ादा जिसे दुनिया अली मुर्तज़ा कहती है, हुस्न बेमिसाल था, इल्म बेमिसाल था, शुजाअत बेमिसाल थी, ख़ानदान बेमिसाल था, नसब रसूल उनका नसब, नबी का घर उनका घर, नबी का ख़ानदान उनका ख़ानदान, नबी के दादा उनके दादा, पूरा सब ख़ानदान हसब नसब एक है। लेकिन जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी शहज़ादी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा का निकाह मौला अली के साथ करते हैं, तो मुख्तार कुल अपनी शहज़ादी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अली को मुंतखब करना चाहता हूँ, इस पर तुम्हारी क्या मर्ज़ी है। लेकिन वो हया का पैकर सर झुकाकर आँख में आंसू लाती है, और हाँ कहने की भी हिम्मत नहीं पाती अपने अंदर, चूँकि सरापा हया थी। अल्लाह अकबर, अगर हया वहाँ ना हो तो फिर कहाँ हो, बल्कि हया जहाँ आकर मोतबर हो जाए उसे नबी का घर कहते हैं। लेकिन हाँ कहने का अंदाज़ तो देखें, रसूलुल्लाह के पूछने का अंदाज़ तो देखें। मुख्तार कुल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी के निकाह से पहले उनकी इजाज़त तलब फरमाई। हालांकि हुजूर को ये इख्तियार दिया गया कि हुजूर जिसके साथ जिसका निकाह करना चाहे कर सकते हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता। तो बात दूर ना निकले, मैं अपनी बात समेट रहा हूँ। तो वो मुहद्दिस कहते हैं कि वो बानकाब थी, बापर्दा थी, उसने कहा अल्लाह का वास्ता आप मेरे साथ निकाह कर लें। अल्लाह का वास्ता दिया। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अल्लाह का वास्ता दे दे और आप उसको देखे बगैर निकाह कर लें, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा
ان کو سوا مشکل ہے، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ اس کے والد نے میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، میں نے قبول بھی کر لیا، لیکن جب پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کی صورت میرے دل کو نہیں بھاتی، یعنی وہ قبول صورت نہیں تھی۔ ہم کسی انسان کو بدصورت نہ کہیں کبھی، انسان میں کوئی بھی انسان بدصورت نہیں ہو سکتا۔ بدصورت کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب قرآن کہہ چکا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا، تو کوئی بدصورت نہیں ہے۔ انسانوں میں چپٹی ناک ہو، کانی آنکھ، کچھ بھی ہو، اگر وہ انسان ہے بدصورت نہیں۔ ہاں احتیاط کے طور پہ آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ قبول صورت نہیں ہے، من بھاتی صورت نہیں تھی۔ وہ محدث صاحب کہتے ہیں اس کے باوجود بھی میں نے صرف یہ سوچا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں، نکاح کے بعد طلاق دے دوں، تو اس کے باپ کا دل ٹوٹے گا، اس کا دل ٹوٹے گا، اور میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ہوا تھا دھوکا، یعنی کہ ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کے منایا گیا تھا، ان کے ساتھ دھوکا ہوا تھا۔ مگر اب چونکہ نکاح کر چکے، تو نکاح کرنے کے بعد اب وہ قبول صورت نہیں، اس کی صورت دیکھتے ہیں تو صدمہ ہوتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، ذہنی طور پر پریشانی ہوتی ہے، لیکن طلاق نہیں دیتے، وجہ دل نہ ٹوٹے۔ یہاں ایک بات صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی میں ہو سکے تو کوشش کرنا کہ کسی کا دل نہ توڑو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک کفر کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی بری چیز ہے تو وہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ دل توڑنے والے لوگ ہمیشہ برباد ہوئے، جلدی یا دیر سے۔ اس لیے کوشش کرنا کبھی کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ میرے امام سید اعلیٰ حضرت مجھے یاد آ گئے، دل ٹوٹنے کی بات آئی جب دوسرے سفر حج پر گئے۔ دیکھیں میں دوسرے تیسرے چوتھے نکاح کا مخالف نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہندوستان میں قادری فقیر ہی ہے جس نے سب سے پہلے ہمت کی کہ دوسرے تیسرے اور چوتھے نکاح پر گفتگو کرنے کی، لیکن میں اس کا مخالف نہیں، مگر بات آئی تو عرض کر رہا ہوں۔ امام اہل سنت جب دوسرے حج پر تشریف لے گئے تو وہاں کے علماء آپ سے اتنے متاثر ہوئے کہ ایک عالم نے کہا کہ احمد رضا تجھ سے پیار اتنا ہو گیا شہزادے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تو چلا جائے گا تو تو بہت یاد آئے گا، تو ایک کام کرتے ہیں کہ ایسی نسبت قائم ہو جائے کہ تیرا اور ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے بن جائے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا اس کی صورت کیا ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ میری بیٹی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، اعلیٰ نسب اعلیٰ حسب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں، تو تم داماد ہو جاؤ گے مکے والوں کے، اور اس طریقے سے تمہارا آنا جانا رہے گا، تعلقات رہیں گے، روابط رہیں گے، یاد آتے رہو گے، ملاقاتیں ہوتی رہے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اگرچہ دوسرا تیسرا نکاح معیوب نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن نگاہ دیکھیے امام احمد رضا کی۔ انسان کی ترقی کا راز یوں ہی نہیں ہوتا، بڑے راز ہوتے ہیں کسی کی ترقی کے پیچھے۔ کسی کی ترقی کے پیچھے صرف کاغذ اور قلم کی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ کسی کی ترقی کے پیچھے کسی کے دل کا درد چھپا ہوتا ہے، دل کے جذبات ہوتے ہیں، دل کے احساسات ہوتے ہیں، بلند سوچ ہوتی ہے، بلند فکر ہوتی ہے، اعلیٰ سوچ ہوتی ہے، اعلیٰ فکر ہوتی ہے۔ امام اہل سنت کا جواب سنیے اور سر دھنیے۔ امام کہتے ہیں یقیناً دوسرا تیسرا اور چوتھا نکاح اچھی چیز ہے، لیکن اس سفر مدینہ منورہ میں، سفر حج نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا، اس سفر مدینہ منورہ میں، ویسے انہوں نے دوسرے حج میں تو حج کا نام ہی نہیں لیا، خود کہتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کا، یہ دوسرے سفر حج کے لیے۔ پہلے سفر حج میں والدین کے ساتھ گئے تھے، اور دوسرے سفر حج میں بیوی اور حجت الاسلام کو بھی ساتھ لے گئے تھے، بلکہ دوسرا سفر حج تو بڑا حادثاتی طور پر ہوا تھا، اس کی ایک الگ داستان ہے، وہ کبھی آپ سن سکتے ہیں، کہی جا سکتی ہے، لیکن اس کی طرف جائیں گے تو وقت کافی درکار ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کہا کہ اس سفر مدینہ نظر دیکھیے، عاشق یہ لوگ ہوتے ہیں بھائیوں، ہم تو رسمی اور اسمی بنے ہوئے، ہمیں تو کسی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں اس سفر مدینہ منورہ میں حضور کی کنیز ساتھ لایا ہوں، کنیز سے مراد ان کی بیوی ہے، حضور کی کنیز ساتھ لایا ہوں، اگر میں نے نکاح کر لیا تو کنیز رسول کا دل اتنے مقدس سفر میں ٹوٹے گا، اور اس کا دل ٹوٹے گا تو محبوب کو اذیت پہنچے گی، اس لیے کنیز رسول کا دل توڑ کر میں اپنے محبوب کو اذیت نہیں پہنچانا چاہتا۔
آپ غور فرمائیں، جو دوسرا حالانکہ جائز ہے مسنا و ثلاثہ و رباع، قرآن کہہ رہا ہے، لیکن احساس دیکھیے، احساس اس لیے کہ جانتے ہیں، اب توجہ فرمائیں، میں معاذ اللہ پھر کہہ رہا ہوں، میری بات کو غلط رنگ مت دینا کہ میں نے دوسرے تیسرے نکاح کی ممانعت کی، نہیں، لیکن غور فرمائیں، دوسرے تیسرے نکاح کا معاملہ جواز تک ہے، لیکن دل توڑنا تو حرمت سے تعلق رکھتا ہے، حرام ہے۔ فرمایا کنیز رسول کا اتنے عظیم سفر میں دل نہیں توڑنا چاہتا۔ غور فرمائیں، جو نکاح جیسے جائز کام کو کر کے دل نہیں توڑنا چاہتے، آج اس اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والے لڑکوں سے پوچھتا ہوں، جوانوں سے پوچھتا ہوں، جب تم بیوی ہوتے ہوئے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات کر کے بیوی کی طرف پیٹ کر کے بستر پہ لیٹے فیس بک پر اس سے چیٹنگ کرتے ہوں گے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ غور تو فرمائیں کہ آج یہ گھروں کی صورتحال نہیں ہے، بیوی کی طرف منہ پھیر کر رات کے 3 بجے تک واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ مذہب تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نوافل کی کثرت کی وجہ سے بیوی کا حق تلف ہوتا ہو تو وہ نوافل چھوڑ دیے جائیں، اس لیے کہ نوافل ادا کرنے سے افضل ہے بیوی کے حق کو ادا کرنا۔ بلکہ ہمارے بعض بزرگوں نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ بیوی کے ساتھ رات گزارنے والا شب قدر کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اگر ہم کہنا چاہیں عشق و محبت میں ڈوب کر تو یہ کہ شب قدر تو سال میں ایک بار آتی ہے، لیکن وہ خوش نصیب جو حضور کا دل خوش کرنے کے لیے رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارے، اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ غور تو فرمائے کتنی بڑی بات ہے، لیکن وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو کسی کا عام انسان کا دل توڑ دیا جائے تو آدمی کو زوال شروع ہو جاتا ہے، اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، وہ برباد ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کاروبار پہلے بہت اچھا چلتا تھا حضرت، اب کوئی تعویذ دے دو، کوئی وظیفہ دے دو، اب صحیح نہیں چلتا۔ تو تعویذ اور وظیفے بھی پھر کام نہیں کرتے، وجہ اس لیے کہ آپ کی جو الٹی گنتی شروع ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بات دور نکلی، عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ محدث کہتے ہیں اللہ کا واسطہ دے کر میرے ساتھ نکاح کروایا گیا، میں نے دیکھا وہ قبول صورت نہیں ہے، لیکن اب طلاق دوں تو کیسے دوں، کیونکہ کسی کا دل ٹوٹنا ہے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچنی۔ کہا دل ٹوٹنے سے بچنے کے لیے میں اس کو دیکھتا رہتا، صدمے میں رہتا، دیکھتا، کبھی کبھی میں کئی گھنٹوں اس صدمے میں گھر سے باہر نہیں نکلا، بالآخر 15 یا 20 سال میں نے اس عورت کے ساتھ ایسے ہی گزارے، اس کو برداشت کیا، صبر کیا، اور اس کو یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ یہ میرے لیے قبول صورت نہیں ہے۔ فرمایا آخر اس کا انتقال ہو گیا۔ بس اس نامقبول صورت عورت پر صبر کی برکت ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ بس میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میری مغفرت اور بخشش ہوگی، مجھے امید ہے کہ